اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلام کی پہلی اور سب سے اہم جنگ بدر کے بارے میں۔ یہ جنگ نہ صرف اسلام کے اتہاس میں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ آج ہم جانیں گے اس جنگ کی وجہ، اس کے اصل حالات اور اس سے ملنے والے اہم سبق کے بارے میں۔ جنگ بدر کی شروعات اسلام کے سب سے پہلے دور میں ہوئی، جب نبی کریم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ مکہ کے کافر ہر وقت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں تھے۔ ان کے ظلم اور ستم اتنے بڑھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت اور کفار کے خلاف جنگ کا حکم دیا۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی، لیکن مکہ کے بت پوجا کرنے والے مسلمانوں کو چین سے رہنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد مسلمانوں نے اپنے آپ کو ایک نئی سیاسی اور معاشی حالت میں پایا، جہاں انہیں مکہ کے بت پوجا کرنے والوں کی سازشوں اور دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ کی وجہ سب سے اہم تھی کہ مکہ کے کافروں نے مسلمانوں کی مالی اور جانی حالت کو نقصان پہنچایا۔ مکہ کے کافروں نے مسلمانوں کے کاروبار پر حملہ کیا اور مدینہ میں اسلام کے پھیلنے کو خطرہ مانا۔ مدینہ کے مسلمانوں کو کفار کے ظلم سے بچنے اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اس جنگ کا آغاز ہوا۔ جنگ کی شروعات تب ہوئی جب مسلمانوں کو خبر ملی کہ مکہ کے کافر ابو سفیان نے سرپرستی میں ایک بڑا کاروباری قافلہ مدینہ کے پاس سے گزر رہا ہے۔ اس قافلے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ مکہ کے کافروں کو سبق سکھایا جا سکے۔ جنگ کا میدان مدینہ سے لگ بھگ 80 میل دور بدر کے پاس تھا۔ بدر ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں پانی کے چشمے یعنی جھرنے تھے۔ یہاں 17 رمضان 2 ہجری کو یہ لڑائی لڑی گئی۔ بدر کے میدان میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ مکہ کے کافروں کی فوج 1000 سے بھی زیادہ تھی۔ یہ جنگ ناممکن حالات میں لڑی گئی، جہاں ہتھیار بھی مسلمانوں کے پاس کم تھے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ تھے، جبکہ کافروں کے پاس 100 گھوڑے، کئی اونٹ تھے اور بہت سارے ہتھیار بھی تھے۔ اس جنگ میں ہتھیاروں اور فوج کی تعداد کے مقابلے اللہ پر توکل اور ایمان کی طاقت ہی مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ 17 رمضان کی صبح جنگ شروع ہوئی۔ جنگ کا رواج یہ تھا کہ پہل مقابلہ ہوتا، جس میں ہر فریق یعنی ہر طرف سے بہادر سپاہی ایک دوسرے کے سامنے آتے۔ کافروں کی طرف سے 3 مشہور سورما عتبہ، شیبہ اور ولید آئے، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ میدان میں اترے۔ ان تینوں نے بڑی بہادری سے دشمنوں کو شکست دی۔ جیسے جیسے جنگ آگے بڑھی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتوں کی مدد سے مسلمانوں نے ایک کے بعد ایک دشمن کو شکست دی۔ قرآن کی آیتوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی۔ اس جنگ میں نبی کریم کی رہنمائی اور ان کی دعائیں مسلمانوں کے لیے روشنی کا چراغ ثابت ہوئی۔ جب جنگ کے حالات مشکل ہو گئے تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے فتح کی دعا کی۔ آپ کی دعا میں اللہ سے یہ التجا تھی کہ اگر آج یہ چھوٹا سا مسلمانوں کا گروہ ہار گیا تو دنیا میں توحید کا پیغام پہنچانے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ کی مدد اور مسلمانوں کی بہادری کے نتیجے میں مکہ کے کافروں کو بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے 70 سے زیادہ لوگ مارے گئے، جن میں ان کے سردار ابو جہل بھی شامل تھے۔ وہی 70 لوگ قید ہوئے۔ مسلمانوں کی طرف سے 14 شہید ہوئے۔ یہ جنگ اسلام کے لیے ایک بہت بڑی فتح ثابت ہوئی۔ اس جنگ سے ملنے والے سبق بہت ہی اہم ہیں، جیسے ایمان اور توکل کی طاقت۔ جب ہتھیار اور تعداد کی کمی تھی، اس کے باوجود اللہ پر توکل اور ایمان کی طاقت سے بڑی فوج کو شکست دی گئی۔ اتحاد کی اہمیت۔ مسلمانوں کے آپسی اتحاد یعنی ایکتا نے انہیں ایک بڑی طاقت میں بدل دیا، جبکہ کافروں کی طاقت بکھری ہوئی تھی۔ اللہ کی مدد پر یقین۔ یہ جنگ اللہ کی مدد اور فرشتوں کے اترنے کا زندہ ثبوت ہے، جس سے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ سراج منیر کی رہنمائی۔ نبی کریم کی رہنمائی میں مسلمانوں نے اس جنگ میں فتح حاصل کی، جو ہر دور کے مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا پیغام ہے۔ جنگ بدر اسلام کی پہلی اور سب سے اہم جنگ تھی، جس نے مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کیا اور اسلام کے پھیلنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اس جنگ سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر انسان اللہ پر پورا توکل کرے اور نبی کریم کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتارے تو ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔
آخر میں ہم سبھی کو چاہیے کہ ہم اس جنگ سے ملنے والے سبق کو اپنی زندگی میں لاگو کریں اور اللہ سے ہمیشہ مدد اور رحمت کی دعا کریں۔ آمین۔